علماء دیوبند کے بارے میں کہ وہ عقیدہ حیات النبی کے منکر، ایسے میں تو آپ کے سامنے خدمت میں بات کر دی ہے کہ ہو دیوبندی عالم تعلم دیوبند کا فیض یافتہ ہو، اس کی کسی کتاب میں عقیدہ حیات النبی کا انکار ہو، آپ ہم سے جرمانہ لے لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی بات ہے۔ 4 اماموں کا عقیدہ حیات النبی کے بارے میں زبردست سوال۔ حضرت مولانا مفتی احمد سعید سرگودوی رحمۃ اللہ، سرگودا کے جامعہ سراج العلوم بلاک نمبر 1 مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ گزرے، بہت بڑے عالم ہیں، یہ آپ کے قریب اترا ہے، اترا سے پہلے گنجیال ہے، اس گنجیال میں حضرت کی قبر مبارک موجود ہے، 1956 میں ان کا انتقال ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ سرگودوی، ان کے بیٹے مفتی احمد سعید سرگودوی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات النبی اور ائمہ اربعہ، آپ اس کو لیں، کیا حوالہ جات کے انبار لگے، 4 ائمہ کا عقیدہ حیات النبی اس نے لکھ کر دیا ہے، اور قبر کے قریب سلام پڑھنے کا نظریہ اور سننے کا نظریہ لکھ کر دیا۔ تو میں باحوالہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس دھرتی پر کسی امام کا مقلد آپ ثابت نہیں کر سکتے جو آپ کو اس طرح کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا عقیدہ حیات النبی پر عقیدہ کیا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اس آیت کی تفسیر کبیر میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی صحابہ کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ حضور کی قبر پہ لے جانا، اور پیغمبر قبر پہ عرض کرنا جو مزار کا یار بننا چاہتا ہے یہ وہی غار والا یار ہے، اگر حضور اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان لے جانا۔ اب پتہ ہے وصیت ابو بکر نے جب کی، اس وقت حضرت عمر جیسا بندہ اس دھرتی پر موجود، حضرت عثمان جیسے موجود، سیدنا علی جیسے موجود، حضرت معاویہ جیسے موجود، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید رضی اللہ عنہم، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم جیسے اجلہ صحابہ موجود تھے۔ کوئی تو کہتا صدیق کی وصیت قرآن کے خلاف، جی نہیں، صحابہ نے اس وصیت پہ عمل کیا۔ امام راضی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، جنگ اخبار کے صفحے نہیں پڑھ رہا، آیت قرآنی کی تشریح کر رہا ہوں۔ فرمایا لما حملت جنازۃ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی قبر مبارک کی طرف لے کر گئے حضرت ابو بکر کے جنازے کو، ونودی السلام علیک یا رسول اللہ، پیغمبر کی قبر پہ پیغمبر کے صحابہ نے صلاۃ و سلام پڑھا۔ اس سے پتہ چلا قبر پہ سلام پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ھذا ابو بکر بالباب، یہ ابو بکر دروازے پہ ہے، کہتے ہیں فیض الباب قد انتفع ونودی ادخل الحبیب الی الحبیب، دروازہ کھلا، رسالت مآب کی اجازت ان کو سنائی دی، دنیا میں بھی دوست تھا، آج بھی دوست ہے، دوست دوست کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دوست کو دوست کے ساتھ پہنچا دو۔ یہ ابو بکر نے وصیت کی، حضرت عمر نے عمل کیا۔ آؤ حضرت عمر پہ، حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، باب رفع الصوت فی المساجد، حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں رسالت مآب کی قبر مبارک کے پاس اپنی زمانہ خلافت میں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ پڑھ رہا ہوں، حضرت صاحب رضی اللہ عنہ، فحسانی عمر، حضرت عمر نے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر میری طرف پھینکی، فلما نظرت الیہ، میں نے حضرت عمر کو دیکھا، معاملہ کیوں مجھے کنکری ماری؟ تو کہا مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا ادھر آؤ، میں قریب کیا، مجھے کہا وہ 2 بندوں کو لے کر آئے، کچھ 2 بندے تھے، اجنبی لگتے تھے، مسافر لگتے تھے، اور اونچا اونچا بول رہے تھے قبر مبارک کے پاس۔ حضرت عمر نے ان کو بولا، کہا من این جئتکم، بڑے غصے سے، کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف، مسافر ہیں، او طائف سے آئے ہیں، طائف 700 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا، فرمایا اچھا لو کنتما من هذا البلد لاوجعتكما اترفعان عند رسول اللہ، کہ تم ہوتے مدنی اور بولتے اونچا رسول اللہ کے قریب میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں آداب نبوی نہیں ہے؟ قبر مبارک کے پاس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح ایضاح البخاری کی 3ری جلد پہ لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ حضرت عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور قبر مبارک کی زندگی کو ثابت کر رہے ہیں۔
مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن ادریسی میں سورت فتح کی اگلی سورت کون سی ہے؟ سورت الحجرات آیت نمبر 2 کے تحت لکھتے ہیں، اس سے حضور پاک علیہ السلام کی قبر کی حیات تھا۔ یہ حضرت عمر او حضرت عثمان امام سمہودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد 2 میں لکھا ہے، جب بلوائی بےایمانوں نے حضرت عثمان پہ حملے کا ارادہ کیا اور مدینہ طیبہ کو محاصرے کا ارادہ کیا، تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے پاس خط بھیجا کہ امیر المؤمنین دمشق آ جائیں، میرے پاس آ۔ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو جواب لکھا لا آجر دیار رسول اللہ، معاویہ تیرے پاس آ جاؤں امن میں تو رہوں گا، لیکن حضور کے پڑوس کا کیا کروں گا؟ اے اللہ کے بندو، قبرستانوں کے کوئی پڑوس ہوتے ہیں؟ پڑوس تو زندوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ آؤ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی شرح میں امام ابو الحیان اندلسی رحمہ اللہ نے تفسیر بحر المحیط میں قرآن کی اس آیت کی شرح میں لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ کے وفات کے 3 دن بعد ایک دیہات سے آنے والا شخص جو حضور کی قبر پہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جب قبر پہ آیا تو سب کچھ تو بھلا بیٹھا، بس ایک ہی آیت یاد ہے جس میں رب نے فرمایا گناہ ہو جائے تو خود بھی معافی مانگو، نبی کے پاس آ کر کہو کہ نبی اللہ سے مانگے، اللہ سے، نبی سے نہیں، اللہ سے، تو میں تمہیں معاف کروں۔ تو کہا جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی ربی، یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے اللہ کو کہیں کہ یہ امتی معافی مانگ چکے، اب اللہ بھی معاف کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فنودیو من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر سے خوشخبری ملی تیری بخشش ہو گئی۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں، اور جس نے لکھا ہے ایک حوالہ دے چکا، دوسرا مولانا حسین علی الوالی رحمہ اللہ تحریرات حدیث باب مسائل درود شریف خود فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٍ، کسی صحابی نے اس شخص کو غلط نہیں نہ ہو مولانا حسین علی امام بچوی رحمہ اللہ کی تحریر، نہ ہو ان کی کتاب میری سزا چور کی سزا، لیکن اگر اکابر لکھ کر گئے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، قرآن کریم کی تفسیروں میں ہے، تو میرے بھائی میں تمہیں دعوت فکر اور دعوت توبہ دیتا ہوں، اپنی عاقبت برباد نہ کر۔ یہ حضرت علی ہے۔ آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں پڑھ چکا ہوں، حضرت امام ابن القیم کی واسطے سے جس میں کوئی سدی راوی نہیں ہے، فرمایا حضور پاک نے کہ وفات کے بعد اگر درود پڑھو گے میں خود سنوں گا قبر کے قریب سے۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ نہیں تھا تو یہ حدیث امت کو کیوں دی؟ آؤ حضرت انس بن مالک پیغمبر کے صحابی ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ، جو کتاب چھپی ہے قدیمی کتب خانہ کراچی، اس کی جلد نمبر 2 کے دائیں صفحے پہ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مررت علی موسیٰ، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھا، لیلۃ نسریہ بھی اسراء والی رات تھی، اندر القصیب الاحمر سرخ ٹیلا ساتھ تھا، وہ قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے۔ اس میں کوئی وہ راوی نہیں ہے تو کہے راوی نے سمجھا نہیں ہوگا، اوے بے وقوف، عقل کے پیدل دیکھنے والے حضور ہیں، پڑھنے والے حضرت موسیٰ ہیں، اس میں نبی کا واسطہ ہے، راوی پر جرا نہیں کر سکتا۔ حضور اپنا مشاہدہ، اپنی کارگزاری، اپنے احوال بیان کر رہے ہیں اور حضرت انس صحیح مسلم میں سنا رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر ان کا عقیدہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ آؤ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی پر اس کا عقیدہ، حضرت اوس کی روایت سنن نبی داؤد جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب تفریع باب الجمعہ، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی سے چھپی ہے، صفحہ 150۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، رسالت آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ صعقہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف صلاتنا علیک وقد ارمت او قال ارمت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔
حضرت اوس ابن اوس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں جمعہ کے دن کی نیکیاں بتاؤں. یا رسول اللہ بتائیں. کہا کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو. کیا رسول اللہ پڑھیں گے, لیکن جمعے کے دن کی یہ فضیلت کیوں ہوئی؟ حضور نے فرمایا 4 وجہ سے. نمبر 1, آدم علیہ السلام پیدا بھی اس دن ہوئے, آدم علیہ السلام فوت بھی اس دن ہوئے. اس دن قیامت کا پہلا سور ہوگا, اس دن قیامت کا آخری سور ہوگا, اس لیے میرے اوپر زیادہ درود پڑھنا. ایک صحابی نے کہا بعد الموت؟ فرمایا جی ہاں. حضور آپ پہ درود کیسے ہوگا؟ فرمایا درود پیش ہوگا. ایک صحابی نے کہا رسول آپ تو قبر میں نعوذ باللہ مٹی ہو چکے ہوں گے, درود کیسے ہوگا؟ فرمایا جی نہیں, صحابی عقیدہ بنا لے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر نبی کے جسم کو کھانا منع کر دیا. آؤ حضرت ابو دردہ, حضرت ابو دردہ, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. سنن نبی داؤد کے بعد سنن ابن ماجہ ہے. یہ کتاب الفضائل اٹھا لیں, ساری کتاب الصلاۃ اٹھا لیں. حضرت ابو دردہ یہی روایت پیش کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک فرض ہے, اس میں لفظ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد, اس میں ان تاکل کا اضافہ نہیں ہے. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. کیوں؟ فنبی اللہ حی یرزق, قبر میں اللہ کا نبی زندہ ہے, اللہ اس کے مناسب اس کو وہاں رزق عطا فرماتا ہے. یہ تو صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے. آؤ صحابہ کا نظریہ پیش کرنے کے لیے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق, آپ کی اور میری مومنوں کی اسلامی اماں جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, مسند احمد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے. اماں فرماتی ہیں لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں دفن ہوئے اور ابو بکر صدیق دفن ہوئے. کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس روزے میں داخل ہوتی جس میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی قبر ہے, اور میں کپڑے پر زیادہ پردے کا اہتمام نہ کرتی. واقول انا ہذا زوجی و ابی, ایک میرے والد ہیں ایک میرے ابا ہیں. ابا اور اب خامن سے پردہ تھوڑی ہوتا ہے. فوالذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ صدیقہ کی جان ہے. فلما دفن عمر معهم, جب حضرت عمر کی قبر بنی, ما دخلت فیہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر, کہ عمر فاروق کی حیا کی وجہ سے میں کپڑے پہن کے پردے کے ساتھ داخل ہوا. اسی پر سعید چتروڑی نے اعتراض کیا تھا. مولانا حجت اللہ فی الارض محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کو ڈیرہ غازی خان کے مناظرے میں کہا اکاڑوی عقل سے بات کر. اما عائشہ قبر سے دیکھتی تھی, حضرت عمر قبر سے دیکھتے تھے, کپڑے سے نہیں دیکھتے. اور اکاڑوی بولا اور بڑی للکار کے بولا, خدا کی قسم رہتی دنیا تک ملت مماتی اتحاد رکھے گی. حضرت اکاڑوی نے کہا عقل تمہارے پاس نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس عقل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. کہا وہ کیسے؟ کہا ہاں اگر وہاں سے نظر اوپر آئی تو ہو سکتا ہے پردہ اللہ کا حکم ہے قبر کی اس نظر کو یوں روک دے جیسے 2 لوہے کی پلیٹوں میں کرنٹ چلا جاتا ہے, چھوٹی سی لکڑی رکھ دیں تو کرنٹ روک دے. یہاں میں نظر بشارت کی عقیدے کا قائل نہیں ہوں, لیکن چتروڑی کے جواب کو دیتے ہوئے اس کے سوال کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا تو بتاؤ پھر اماں نے ایسے کہا کہ, اور پھر اماں رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کو عام مردوں پہ پیش کرتے ہو, لیکن ام المؤمنین کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اما عائشہ حضور پاک کی حیات کی یوں قائل تھی کہ بتاتی سناتی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے دروازے بن رہے تھے گھر کے, مستری آئے یوتید الوتدہ, ان نے میخ ٹھوکنا چاہیے, آواز ہوئی تو اماں نے فرمایا علی بیٹا اس دروازے اور کواڑ کو اٹھا اور مدینہ کے شہر سے باہر بنوا لے, اس تکلیف سے میرے پاک پیغمبر کو قبر مبارک میں احترام. یہ سمہودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا میں نے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کی ہے. تو اسی لیے عقائد اور نظریہ پورا. جزاکم اللہ. مجھے تو رب کریم نے القاء شروع فرما دیا تھا, میں صحابہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. جزاکم اللہ. چلے درس قرآن کچھ لوگ بیان کرتے ہیں عقیدہ حیات النبی کے خلاف. قرآن کی ایک آیت بھی عقیدہ حیات کے خلاف ہے, قرآن کا کاف بھی ان کے خلاف نہیں ہے, یہ غلط پیش کرتے ہیں. رب کریم کا پورا قرآن رسول اللہ کی صفت بیان کرتا ہے. امام کعبہ کا اس بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ امام کعبہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سلام پیش کرنے والے دروازے پہ لکھ رکھا ہے باب السلام.
ادھر سے چل کے سلام پڑھو. ہر جگہ سے پہنچایا جاتا ہے. ادھر سلام کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ ادھر سے سنایا جاتا ہے. امام کعبہ کا نظریہ دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لیں. صحابہ کرام کیا عقائد رکھتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.